بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگ مائی سیلف، یہ ایک اسکول جا رہے بچے کے احساسات ہے۔ وہ کس طرح اپنے اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، کس طرح خود کو کمفرٹیبل محسوس کروا سکتا ہے، یہ اس کی دل کی باتیں ہیں جو میں نے یہاں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے راوی ایک اسکول جاتے ہوئے بچے ہی ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بینگ مائی سیلف، خدا نے مجھے بھی اسی شان سے بنایا جس طرح اس نے دوسرے انسانوں کو بنایا ہے۔ مجھے بھی شفیق ماں باپ دیے ہیں اور رہنے کو ایک گھر بھی دیا ہے۔ مجھے بھی محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا گیا، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا گیا۔ جسمانی طور مجھے چاق و چوبند بنایا۔ شکر اللہ کا کہ مجھے اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ خدا نے مجھے اپنا برا بھلا سمجھنے کے لیے شعور دیا، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کا فہم دیا۔ خدا نے مجھے اچھے اساتذہ سے ملوایا اور اچھے دوستوں سے جان پہچان کروائی۔ قدرت نے ہی مجھے خواب دیکھنے کا حوصلہ عطا کیا۔ اسی نے مجھے اپنی منزل آپ تلاش کرنے کی جستجو سکھائی۔ خدا نے مجھے یہ شعور بھی دیا کہ میں دنیا کے عظیم لوگوں کے عظیم کارنامے ذہن میں بار بار تازہ کر لوں تاکہ ان عظیم کاموں کی عظمت میرے دل میں اتر جائے۔ خدا نے مجھے یہ شعور بھی عطا کیا کہ میں دنیا میں جی رہے ان لوگوں کی بھی خبر رکھوں جن کا کام انسانیت کو بدنام کرنا ہے، تاکہ میں خود ان سے دور رکھ سکوں۔ بطور شاگرد میرا کام ہے سیکھنا۔ میں کیوں نہ وہ سیکھوں جو مجھے بہتر انسان بنا سکے، کیوں نہ ان چیزوں سے بچوں جو مجھے کمتر درجے تک لے جا سکتے ہیں۔ خدا نے مجھے دو کان دیے ہیں مگر منہ تو ایک ہی دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سننا زیادہ ہے اور بولنا بہت کم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دن بھر میں جو بھی سنوں اسے دماغ میں فلٹر کروں اور اس کے بعد اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں اپناؤں اور بری باتوں سے بچنے کی کوشش کروں، اور جو اچھی باتوں کو اپناؤں انہی کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہاں بطور شاگرد میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم بہرحال بچے ہیں، ہمارا مشاہدہ اپنی لیول کا ہے، ہر چند کی یہ تیز تر ہوتا ہے۔ گھر میں جو ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے ہیں اور جو کچھ وہ خود کرتے ہیں، ہم بخوبی اس کا حساب رکھتے ہیں۔ مثلاً میرے والدین کہیں کہ بیٹا صبح کو جلدی اٹھ کر نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا۔ اگر میرے والدین خود ایسا کرتے ہوں تو مجھ پر اس حکم کا اثر ہوتا ہے۔ اگر میرے والد صاحب گھر میں ہر وقت فون کے ساتھ بزی رہ کر یہ کہے کہ میرے بیٹے فون کے ساتھ چپکا مت کر، تو اس کی اس نصیحت کا اثر شاید نہ کے برابر رہے گا۔ اگر میرے والدین مجھے سچ بولنے کی ترغیب دیں گے اور کہیں گے کہ ہر حال میں سچ ہی بولا کریں، مگر جب گھر میں وہ کسی اور کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ رکھیں گے، میں سچائی کی راہ نہیں لے سکتا۔ گویا ہمیں نصیحت کرنے والا، چاہے ہمارا والد صاحب ہو، ہمارا بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، یا پھر ہمارا استاد، ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کی وہ ہمیں تعلیم دے،
पहले उस पर खुद खरा उतरे। हम बच्चे जब अपने लिए रोल मॉडल चुनते हैं तो हम किसी उस्ताद की बातों से कम, जबकि उसके सालिया किरदार से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बहरहाल, जहाँ तक मेरे स्कूल की बात है, मेरे स्कूल के तमाम असातिज़ा माशा अल्लाह बहुत नेक है, शफीक है। अल्लाह हमें उनका साया देर तक रखे। हमारे असातिज़ा हमारे रूहानी वालिदीन हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें अपने तजर्बात की रोशनी में ऐसे बनाएं कि हम सितारों को छू सकें। साथ में यह भी गुंजाइश रखें कि बच्चों का बचपन और बचगाना हरकत का मुजाहिरा भी एक फितरी अमल है। बच्चे तो हर वक्त संजीदा बैठें तो उनका बचपन मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। हम में नादानी का उनसर दानाई के उनसर से हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा। हम छोटी छोटी खुशियों पर गुजारा करने वाली मखलूक हैं। हमें वक्त से पहले बालिग बनाने की हर कोशिश हमारे हक में सही साबित नहीं हो सकती। असातिज़ा की बात चली। एक ही स्कूल में हमें मुख्तलिफ मिजाज के असातिज़ा मिलते हैं। हर उस्ताद के पास नज़म व नस्क के लिए अपना अपना नज़रिया होता है, फार्मूला होता है। हर उस्ताद के पास हर काम में यह तय करने का मियार है कि बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को खेल खिलाने, बच्चों के साथ घुल मिलने में कौन सा मियार मलहूज़ रखना चाहिए। हर उस्ताद के जहन में इस सिलसिले में अपना एक नुक्ता नज़र होता है और वो उसी नज़रिया को सही मानकर आगे बढ़ता है। मसलन कोई उस्ताद बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है मगर इस बात की वकालत करता है कि उनके साथ डिस्टेंस यानी फासला रखा जाए। वही उस्ताद चाहता है कि बच्चे सबक को अच्छे से समझें और असातिज़ा के साथ उस पर बात भी करें, मगर फासले की लकीर खींचने वाला उस्ताद का हथियार उसकी ज़बान होती है। फासला रखने के लिए उसे लहजा में हमेशा सख्ती रखनी पड़ती है। इस बर्ताव से बच्चे के दिल में उसका खौफ रहता है और वो उसकी क्लास और स्कूल के सहन में उस उस्ताद को देखकर चौकन्ना हो जाते हैं। बच्चा एक ऐसा सिपाही बन जाता है जो अपने ऑफिसर को देखकर मुतफिक्र हो जाता है कि कहीं उससे कोई गलती सरजद न हो। ऐसे उस्ताद को बच्चे अपना बाप तो तस्वुर करें तो कैसे, क्योंकि बाप हर वक्त थोड़े सख्तगीर होता है। वो तो बच्चों पर प्यार भी लुटाता है, तभी तो वो बाप होता है। बाप के साथ तो बच्चे हमेशा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सख्ती करने वाला तरीक़ाकार शायद उस्ताद को रास आता होगा, मगर बच्चे ऐसे उस्ताद के बर्ताव से कदरे बेइत्मीनान हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं जो बच्चों के साथ खूब घुल मिल जाने को तरजीह देते हैं। ऐसे असातिज़ा सोचते हैं कि बच्चों की नफ्सियात को समझने के लिए उनके साथ खुलकर बात करना, उनके घरेलू हालात जानना और उनकी कमज़ोरियों के बारे में जानने के लिए बच्चे का एतमाद जीतना ज़रूरी है और इसके लिए उनके साथ करीबी ताल्लुक़ बनाए रखना ज़रूरी है। ऐसे असातिज़ा बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को रिवाज देते हैं। बच्चे ऐसे असातिज़ा के साथ बहुत सारी बातें साझा करते हैं। ऐसे असातिज़ा का मानना है कि इस तरीक़ेकार से बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करते हैं और क्लासरूम में दौरानी सबक उस्ताद के साथ तामीरी गुफ्तगू
بھی کر سکتے ہیں، مگر ایسے اساتذہ کے ساتھ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ کچھ بچوں کے ساتھ زیادہ ہی گل مل جاتے ہیں اور کلاس میں کچھ بچوں کی بابت زیادہ پسندیدگی کو ہوا دیتے ہیں۔ کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ وہ ایسے اساتذہ کلاس نے اکثر بچوں کی طرف متوجہ رہنے کے بجائے چند ایک بچوں کی طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے اساتذہ کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر بچے ایسے اساتذہ کو چپکو قرار دیتے ہیں اور انہیں ہلکے میں لیتے ہیں۔ اسکول میں اساتذہ کی ایک اور کیٹیگری بھی ہوتی ہے جو نہ زیادہ گیپ رکھنے کی وکالت کرتے ہیں اور نہ ہی بچوں کے ساتھ حد سے زیادہ گل مل جاتے ہیں، مگر یہ اساتذہ کسی اور ہی منزل کے مسافر ہوتے ہیں۔ ایسے اساتذہ ہر وقت بچوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو اخلاقی درس دیتے ہیں، محنت اور مشقت کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور نظم و نسق کی وکالت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے اساتذہ بچوں کو عموماً بور کرتے ہیں، کیونکہ بچے کیا اسی لیے بنے ہیں کہ انہیں ہر وقت نصیحتیں ہی کی جائے؟ کیا وہ ہر وقت سنجیدہ ہی رہیں؟ کیا ان کے لیے کھیل کود، تفریح اور ہنسی کھیل والے لمحات کوئی ممنوع چیز ہے؟ واعظ و نصیحت کرنے والے اساتذہ اکثر اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں سے بچوں میں مثبت تبدیلی آ جائے، جبکہ بچے بہرحال من چلے ہوتے ہیں، لہٰذا ایک کان سنتے ہیں اور دوسرے کان اس بات کو چھوڑنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ دراصل بچوں کی اپنی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ بچوں میں سوجھ بوجھ کی ایک مخصوص سطح ہوتی ہے۔ بچے ان چیزوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں جو ان کی لیول کی ہوں اور ان کی دلچسپی کے ہوں اور جن کے کرنے میں مزہ آ جائے۔ چیزوں کو بچوں کی دلچسپی کے موافق بنا کر ہی بچوں کے سامنے پیش کرنے سے اچھے نتائج کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اساتذہ کو اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ بچے پڑھائی کے دوران زیادہ تر خاموشی رہتے ہیں، نہ سوال پوچھتے ہیں، نہ پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی کلاس روم میں انٹریکشن کا ماحول بننے میں مدد دیتے ہیں۔ اساتذہ کا ماننا ہے کہ کلاس روم کا درس اور مولوی صاحب کا خطبہ دونوں میں فرق دکھنا چاہیے۔ مولوی صاحب بات کرتا ہے تو سب کو خاموش رہ کر اور غور سے سننا پڑتا ہے، اور جب استاد کلاس میں بات کرے تو بچے ضرور اس میں شرکت کریں، سوال کریں، سوال کا جواب دیں، اپنی جو کنفیوژن ہے ان کو اساتذہ کے سامنے رکھیں اور انٹریکشن والے ماحول کو وہ رواج دیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو ایسی انٹریکشنز کے لیے آمادہ کون کرے؟ کیا اس کے لیے بھی استاد کو منصوبہ نہیں بنانا چاہیے کہ کون سا بچہ کس طرح آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اندر کا خوف، اس کا شرمیلا پن، اس کے اعتماد کی سطح، اس کے اظہاری بیان کی کوتاہیاں وغیرہ کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ ایک منصوبہ طریقہ کار ہی استاد کے لیے کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، آج ہم نے اس کڑی کی پہلی شق آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی دوسری شق لے کر آئیں گے جس میں بہت سارے مفید سوالوں کے جواب بھی سامنے آئیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے شکریہ۔